بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور تم سے اس روز نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن نعمتوں میں سب سے پہلے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا، اور یوں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو ٹھیک نہ رکھا تھا، اور کیا تجھے ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر استحقاق کے دیا ہے، ان کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں پوچھیں اور یہ مواخذہ کریں کہ میری نعمتوں میں تم رہے، بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور میری عبادت میں کس قدر لگے، اور ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے۔ یہ سوال بڑا کٹھن ہوگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی نعمتوں کے شکریے میں نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ گچھ سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں۔ برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف ان کا ذرا دھیان نہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں۔ خداوند عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بلا شبہ انسان البتہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی اور ستمگری ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور جس سے کچھ مل جاتا ہے اس سے دبتا ہے اور اس کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے بدلے یا آئندہ کسی کام کے ملنے کی امید میں دیتے دلاتے ہیں۔ خداوند کریم خالق مالک غنی اور مغنی ہے، وہ بغیر کسی غرض کے عنایت فرماتے ہیں، لیکن ان کے احکام پر چلنے اور سر بسجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان پر 2-4 روپے کا احسان کر دے تو آدمی ساری زندگی اس کے احسان نہیں بھولتا، اسے دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سلام ٹھوکتا ہے اور ایسے ہی اس کے کام آتا ہے، آگے پیچھے پھرتا ہے۔ اور وہ اللہ جس نے پیدائش سے لے کر موت تک اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنے سارے احسانات کیے ہیں کہ آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا صحیح شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ کے احکامات سے آدمی منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑی بدبختی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا؟ جو نعمت ہے ہر ایک کا محتاج ہے۔ ایک بدن کی سلامتی اور تندرستی ہی کو لے لیجئے، کیسی بڑی نعمت ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو گھٹا کر ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں۔ یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشغولیتوں میں فنا کر دی، زندگی دی تھی کہاں خرچ کی۔ نمبر 2 جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی۔ جوانی کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے بلکہ جوانی کی حفاظت بھی کرے۔ صحت تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جوانی تو بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے، ایسی چیزوں سے بچا جائے کہ جس سے جوانی ڈھل جاتی ہے، ایسے کاموں سے بچا جائے کہ جس سے جوانی متاثر ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک وقت ہے کہ جوانی چلی جائے گی تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا، لیکن اپنے ہاتھوں سے، اپنے کرتوتوں سے یا اپنے کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے آدمی اپنی جوانی کو ضائع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 3 مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے آیا تھا اور کہاں دیا۔ نمبر 5 علم کا سوال ہوگا کہ دین اور دینیات کا جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ معلومات تو بہت تھی، لیکن معمولات میں یہ معلومات کتنی تھی؟ معلومات کی کمی نہیں ہے امت کے اندر، معمولات کی کمی ہے، لہذا جو بھی ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے عمل میں آنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے 3 دفتر ہوں گے، ایک دفتر میں اس کے نیک اعمال لکھے ہوں گے، دوسرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو خدا کی طرف سے دنیا میں دی گئی تھی۔ اللہ عز و جل سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائیں گے کہ اپنی قیمت اس کے نیک اعمال میں سے لے لے،
چنانچہ وہ نعمت اس کے تمام نیک اعمال کو اپنی قیمت میں لگا لے گی اور اس کے بعد عرض کرے گی کہ اے رب آپ کی عزت کی قسم ابھی میں نے پوری قیمت وصول نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد گناہ باقی رہے اور نعمتیں بھی باقی رہیں جن کی قیمت ادا نہیں ہوئی، رہے نیک عمل، سو وہ سب ختم ہو چکے، کیونکہ سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت میں تمام نیک اعمال کو لگا چکی ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہیں گے، یعنی مغفرت فرما کر جنت عطا فرمانا چاہیں گے، تو فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا، تیرے گناہوں سے درگزر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں یوں ہی بغیر عوض کے بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان پر رحم و کرم فرمائیں گے اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عذاب کے اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کے بچے کی طرح بے حقیقت اور بے حیثیت ہونے کی حالت میں لایا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دیا اور نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اے رب میرے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا ہوں، لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے میں سارا آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوگا، یہاں سے واپس جانے کا قانون نہیں ہے، جو پہلے سے یہاں بھیجا تھا وہ دکھاؤ۔ اس فرمان کے جواب میں وہ پھر کہے گا کہ اے رب میں نے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا، بس مجھے واپس بھیج دیجئے، میں سارا مال لا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حالحاصل وہ یہی جواب دے گا، اور چونکہ کچھ پہلے سے وہاں کے لیے اس دنیا سے نہ بھیجا تھا، لہذا وہ نتیجے کے طور پر ایسا شخص نکلے گا جس نے ذرا خیر اپنے لیے پہلے سے نہ بھیجی تھی، چنانچہ اس کو دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا یہاں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہر طرح کی جو صلاحیت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کے ذریعے سے آگے کے لیے انتظام کرنا چاہیے، آگے بھی کچھ بھیج دینا چاہیے تاکہ کل کو کام آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، میں نے کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔